تخت طاؤس کا پروردگار جان ایلیا۔ فن کی شہرت اور فنکار کی گم نامی ایک ایسا حادثہ ہے جس کا اعادہ تاریخ میں عموماً ہوتا رہا ہے۔ کون ہے جس نے تاج محل اور تخت طاؤس کا نام نہ سنا ہو؟ مگر کتنے ہیں جو ان کے صنعوں سے واقف ہیں؟ ایران کا نادرہ کار، سخنور اور ماہر صنع سعید گیلانی انہی لوگوں میں سے ہے جو اپنے کارناموں کی نسبت سے شہرت اور ناموری حاصل نہ کر سکے۔ سعید گیلانی لاہیجان کا رہنے والا تھا۔ 11ویں صدی ہجری کے آغاز میں جب لاہیجان میں آگ لگی تو اس کا تمام سر و سامان اور اثاثہ نظر آتش ہو گیا۔ سعید گیلانی نے بے سر و سامانی کے عالم میں سفر غربت اختیار کیا اور مختلف شہروں کی خاک چھانتا ہوا ہندوستان پہنچا۔ یہ جہانگیر کا زمانہ تھا۔ سعید گیلانی سے پہلے بھی مغل دربار نے اس کے ہم وطن ایرانی شعراء، علماء اور ارباب فن کو بڑے احترام اور تپاک کے ساتھ قبول کیا تھا، چنانچہ اسے بھی دربار میں شرف باریابی حاصل ہوا۔ تذکرہ نصر آبادی کے علاوہ ان کے کسی تذکرے میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ مذکورہ تذکرے میں بھی سعید گیلانی کے لیے چند سطور پر اکتفا کیا گیا ہے۔ البتہ ہندوستان کے بعض تذکرہ نگاروں نے کہیں اجمال اور کہیں تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تذکرہ نصر آبادی کا بیان ہے: سعید فرزند حاجی خواجہ علی لاہیجانی ایک معتبر اور صاحب مقدرت تاجر تھا۔ لاہیجان کے حادثہ آتشی میں اس کا تمام اثاثہ جل کر خاک ہو گیا۔ وہ ایک صاحب دل جوان گزرا ہے۔ اس کو فن نقاشی میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ اس کی شاعری بھی لطف اور کیفیت سے خالی نہیں۔ ہندوستان سے اشاعت پذیر ہونے والی جن کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: ما عصر الامراء از سمسام الدولہ شاہ نواز خان، بادشاہ نامہ عبدالحمید لاہوری، شاہ جہاں نامہ صالح، مجموعہ مقالات ڈاکٹر ہادی حسن۔ ان تمام کتابوں کا ما حاصل یہ ہے کہ فنکار گیلانی شاعری بطور خاص تاریخ گوئی، نقاشی اور صناعی میں ممتاز ترین حیثیت کا حامل تھا۔ ہندوستان آ کر دربار جہانگیری میں تقرب حاصل کیا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے اس کو اپنے الطاف شاہانہ اور مراحم خسروانہ سے نوازا اور بے بدل خاں کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ سعید شاعری اور نقاشی کے علاوہ زرگری، الماس تراشی، حکاکی اور خطاطی میں بھی ید طولہ رکھتا تھا۔ اس مہارت اور ہنرمندی کے سبب زرگر خانہ شاہ جہانی کی نظامت و نگرانی اس کے سپرد کی گئی۔ سعید ان 3 افراد میں سے ایک ہے جنہیں عہد جہانگیر اور دور شاہ جہانی میں سونے میں تلوایا گیا۔ دوسرے 2 شخص ابو طالب کلیم اور حاجی جان محمد جان قدسی ہیں۔ گیلانی 2 بار اس انعام کا مستحق قرار پایا، ایک بار جہانگیر کے دور میں اور دوسری بار اس وقت جب شاہ جہاں کے سامنے تخت طاؤس تیار کر کے پیش کیا گیا۔ غیر معمولی صنعانہ عظمت و رفعت کے ساتھ وہ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھا۔ جہانگیر اپنی تزک میں رقم تراز ہے۔ امیر معزی نے سلطان سنجر کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا تھا جس کا مطلع یہ ہے: اے آسماں مسخر حق میں روان تو، کیوان پیر بندائے بخت جوان تو۔ سعید گیلانی زرگر باشی نے بھی جو ایک خوش طبع شاعر ہے، معزی کی پیروی کرتے ہوئے ایک قصیدہ ہماری خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ قصیدہ خوب ہے۔ بروز شنبہ بتاریخ 14 شہر یور 1027 ہجری اس قصیدے کے صلے میں ہم نے حکم دیا کہ اس کو سونے میں تلوایا جائے۔ قصیدے کا مطلع یہ ہے: اے نوح فلک نمونہ از آستان تو، دوران پیر گشتہ جواں در زمان تو۔ 1030 ہجری عہد جہانگیر میں فضا سے ایک شہاب ثاقب گرا۔
شعلائے برق بادشاہی مادہ تاریخ نکالا گیا۔ جہانگیر نے حکم دیا کہ اس شہابیے سے 3 حصے لوہا لے کر 1 حصہ لوہا اور شامل کیا جائے اور اس سے 1 چاقو کا دستہ، 1 خنجر کا قبضہ اور 2 تلوار کے قبضے بنائے جائیں۔ سعید نے اس موقع پر ایک رباعی لکھی: از شاہ جہانگیر جہاں یافت نظام، افتاد باحد اوز برق آہن خام، زاہن شد باحکم عالم گیرش، یک خنجر و کارد باد و شمشیر تمام۔ اس کی ابتدائی زندگی کے حالات معلوم نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پیدائش و وفات کی تاریخ کیا ہے، البتہ یہ معلوم ہے کہ 1047 ہجری تک بقید حیات رہا، اس لیے کہ اس نے مسجد شاہ جہانی، مسجد جامع دہلی کی تعمیر مکمل ہونے پر اس کی تاریخ کہی ہے۔ قبلہ اہل جہاں شد مسجد شاہ جہاں 1047 ہجری۔ جہانگیر کی سلطنت کے آخری 10 سال سے لے کر شاہ جہاں کی سلطنت کے اولین 10 سال تک وہ تاریخ کے سامنے موجود رہا۔ سمسام الدولہ شاہ نواز خان معاصر الامراء میں لکھتا ہے کہ بے بدل خان سعید گیلانی عمدہ شعر کہتا تھا۔ جنت مکانی نور الدین محمد جہانگیر کے عہد میں ہندوستان آیا اور ملازمان شاہی میں منسلک ہو گیا۔ اس کا شمار درباری شعراء میں ہوتا تھا۔ فردوس آشیانی شاہ جہاں کے دور میں اپنی ذہانت اور لیاقت کے باعث بے بدل خان کے خطاب سے مشرف ہوا۔ وہ مرصع تخت جو تخت طاؤس کے نام سے مشہور ہے، اس کی نگرانی میں 7 سال کے عرصے میں بن کر تیار ہوا۔ عبدالحمید لاہوری کہتے ہیں کہ تخت طاؤس پر 1 کروڑ روپے کی لاگت آئی تھی۔ شاہی کارخانے کے وہ جواہر جن کی مالیت 3 کروڑ روپے کے لگ بھگ تھی، ان میں سے 46 لاکھ کی مالیت کے جواہر بے بدل خان کے حوالے کیے گئے تاکہ 2.5 لاکھ مثقال زر خالص سے، جن کی قیمت اس وقت 14 لاکھ روپے ہوتی تھی، ایک ایسا تخت اپنی نگرانی میں تیار کرائے جس کا طول 3.25 گز، عرض 2.5 گز اور بلندی 5 گز ہو۔ تخت طاؤس کے نصف اندرونی حصے میں میناکاری اور مرصع تختی سے کام لیا گیا ہے۔ بیرونی حصے میں لعل و یاقوت استعمال ہوئے ہیں۔ تخت کو 12 زمردی پائے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تخت کے اوپر 2 مور ہیں جنہیں جواہر سے مکمل کیا گیا ہے۔ موروں کے درمیان لعل، الماس، زمرد اور مروارید کے 2 پیڑ بنائے گئے ہیں۔ تخت پر چڑھنے کے لیے 3 زینوں کی سیڑھی ہے جسے جواہر آبدار سے آراستہ و پیراستہ کیا گیا ہے۔ تخت کے گرد و پیش مرصع تختیاں نصب ہیں۔ درمیانی تختی کی قیمت جس پر بادشاہ تکیہ لگا کر بیٹھتا ہے 10 لاکھ روپے ہے۔ تخت طاؤس میں ایک خاص لعل بھی لگا ہوا ہے جس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے۔ یہ لعل شاہ عباس صفوی نے جنت مکانی نور الدین محمد جہانگیر کو بطور تحفہ بھیجا تھا۔ جہانگیر نے فتح دکن کے صلے میں یہ لعل شاہ جہاں کو عطا کیا۔ جب تخت طاؤس بن کر تیار ہو گیا تو جشن نوروز کی تقریب کے موقع پر بتاریخ 3 ماہ شوال 1044 ہجری شاہ جہاں نے اس پر جلوس فرمایا۔ حاجی محمد جان قدسی نے تخت کی تعریف میں ایک مثنوی لکھی اور تاریخ نکالی۔ مثنوی کے چند شعر یہ ہیں: زہے فرخندہ تخت پادشاہی کہ شد ساما بتائی دے الہی، فلک روزے کے می کردش مکمل، زر خورشید را بگداخت اول، جو تاریخش زباں پر سید از دل، بگفت اورنگ شاہن شاہ عادل، ہزار و چہل و چہار۔ تخت پر جس قدر دولت صرف کی گئی اس کا اندازہ قدسی کے ان اشعار سے ہو سکتا ہے: بخر جش عالم از زر شد چنا پاک، کہ شد از گنج خالی سینہ خاک،
کند شاہ جہاں بخش جواں بخت، خراج عالم را خرج یک تخت۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ ہر دور کا شاعر، بلکہ شاعر ہی کیا، ایک عام حساس و باشعور انسان بھی اپنے زمانے کی عوامی زندگی اور عوامی حالات کا احساس رکھتا ہے، تو پھر ہم بڑی آسانی سے اس شعر کو ایک طنز خیال کر سکتے ہیں، ایک تیکھا طنز۔ تخت طاؤس کے پروردگار سعید گیلانی کی شاعرانہ قادر الکلامی اور استادانہ مہارت کا اندازہ اس امر سے ہوگا کہ اس نے شاہجہاں کی ولادت کشمیر سے آگرے کی طرف مراجعت اور تخت طاؤس پر جلوس فرمانے کے سلسلے میں 134 شعر کا ایک قصیدہ نظم کیا، جس کے ہر مصرعے سے مادہ تاریخ نکلتا ہے۔ اس کے باوجود نہ لہجہ غیر مانوس ہے اور نہ زبان غیر معروف۔ شروع کے 12 اشعار کا ہر مصرع ولادت شاہجہاں کی تاریخ 1000 ہجری ہے، اور بعد کے 132 اشعار کا ہر مصرع تخت نشینی کی تاریخ 1037 ہجری ہے۔ اب 90 اشعار باقی رہے۔ ان 90 اشعار میں سے ایک مصرع دارالخلافہ سے لاہور و کشمیر روانہ ہونے کی تاریخ ہے۔ وہ مصرع یہ ہے: ہزار بود و چہل سہے بسال از ہجرت۔ تاریخ گوئی کا یہ کمال ہے کہ اس مصرعے سے لفظاً و معناً دونوں طرح تاریخ نکلتی ہے۔ 90 اشعار کے بقیہ 179 مصرعے شاہجہاں کے تخت طاؤس پر جلوہ فرما ہونے کی تاریخ ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اب اس قصیدے کے صرف 26 اشعار پائے جاتے ہیں، باقی اشعار کا نشان نہیں ملتا۔ تخت طاؤس جیسے نادر روزگار شاہکار کی تخلیق کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز ادبی صلاحیت اور شاعرانہ قدرت اس بات کا ثبوت ہیں کہ سعید گیلانی کی شخصیت میں کس درجہ غیر معمولیت پائی جاتی تھی۔ حیرت یہ ہے کہ اس کو اپنی شخصیت اور استحقاق کے مطابق شہرت حاصل نہ ہو سکی، اور یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کا اعادہ تاریخ میں بار بار ہوتا رہا ہے۔